الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده. الحمد لله جل وعلا، وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وفي رواية: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے. اللہ نے جو بنایا ہے جانبین پہ تقسیم کیا ہے. کہیں نر اور مادہ کی تقسیم ہے، کہیں اندھیرے اور روشنی کی تقسیم ہے، کہیں سردی اور گرمی کی ضدین متفاوتین. کیوں؟ بزرگان دین کہتے ہیں تعرف الشیء باضدادہ. جب تک آپ کو کسی چیز کی ضد کا پتہ نہیں، مد مقابل کا پتہ نہیں، تو پھر آپ کو اس چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ نے اندھیرا دیکھا ہے تو آپ کو روشنی کی قدر ہوگی. آپ نے بیماری دیکھی ہے تو پتہ ہوگا کہ صحت کیا ہوتی ہے. کڑواہٹ کو چکھا ہے تو مٹھاس کے مزے آئیں گے. آپ نے گرمی کی تھپیڑے، لو کے جلتے ہوئے اور جلن اور وہاں کی تکالیف اور مصائب کو، مشقتوں کو دیکھا ہوگا تو آپ کو ٹھنڈ کی راحت کا، سکون کا احساس ہوگا. جس نے کبھی تنگی کو دیکھا کوئی نہیں، اس کو فراوانی کا کیا پتہ. جس نے مشکل کو دیکھا کوئی نہیں، اس کو آسانی کا کیا پتہ. تو یہ میری اللہ کا نظام ہے. اس نے جہاں حق بنایا وہیں باطل بنایا. جہاں اس نے سچ کو پیدا کیا وہاں اس نے جھوٹ کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ کی مخالق ہیں. لیکن یہ سب پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم حقیقت کو سمجھو، اصل کو سمجھو، حق کو سمجھو، اور صرف سمجھو نہیں، تمہیں اس کی قدر بھی ہو. قرآن میں گلا ہے نا اللہ کا: ما قدر اللہ حق قدر. تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. کیوں؟ بے مول سب کچھ ملا ہے، بے قیمت سب کچھ ملا ہے. مفت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اگر قربانیاں ہونا، میں نے پچھلے جمعے پر بھی یہی مضمون شروع کیا تھا. ہمارے ہاں بھی عجیب تماشا ہے کہ بس محرم آتے تو سارے روافظ کی طرز پہ چل پڑتے ہیں، ربیع الاول آتے تو سارے اہل بدعت کی طرز پہ چل پڑتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے تو اور رواجی مسائل پہ. لیکن حقیقت کو نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ کوئی بیان کرنا چاہتا ہے. جو بتائے تو کہتے ہیں یار خشک سے اچھ ملیا دی مونگا ہوگا خبر منی پوئی ہونا سر پہ نخلاصی. تو خشک لوگ ہیں، ان کی خشک باتیں، اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس میں فلیکس نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے. یہ اٹریکشن واڑی دین ہو نا واڑی. ان کا مطالبہ دین کا تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. جو دین بیان کرے یار دا کچھ ملا دے کسی کو بکشتا مسائل بکی اچھا والے نا دی
انہوں نے تو بیچ میں کچھ نہیں ڈالا ہے، تو پھر مزہ نہیں آتا خون کے۔ اور پھر وہ قصے سناتے ہیں، شیعہ کی من گھڑت روایات، روافظ کی من گھڑت روایات، اہل بدعت و خرافات کی من گھڑت روایات۔ اللہ تو سبحان اللہ مولوی سے خبر ہے وہ پڑھ پجون کی چیز نہیں دی اوری دلی جب پکا خبر اب کتابوں نے کی بھی دی مولیان کو خود بیانہ کڑی ہوئی کرا، جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، علم تفسیر میں ہے، علم حدیث میں، اور شراح حدیث نے جس کو نقل کیا وہ تو دین ہے، وہ تو صدیوں سے بیان ہو رہی ہیں۔ جو باتیں ان میں نہیں ہیں وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، گھر کی بنی ہوئی باتیں ہیں، وہ باتیں تمہیں بہت خوش کن لگتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے ان سے، لیکن ان کا حقیقت سے، دین اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ دور کبھی کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے تم خالی خولی جنت چلے جاؤ گے، صحابہ کو نہیں دیکھتے ہو، تم جنت کے ٹھیکیدار نفلوں پہ بنے ہوئے ہو، مالک بن گئے ہو، تم نے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، ایویں ہی جنت مل جائے گی، تمہاری مسواک تمہیں جنت پہنچائے گی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے ایسا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کلمہ پڑھا ہے نا تو پھر کمر کس لو۔ قرآن کہتے ہیں ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، کہ لا الہ الا ہم نے کہا اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین آ کے کہتے ہیں جی یا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ پیغمبر کو منہ پہ کہہ رہے، مسجد نبوی میں کہہ رہے، مدینے میں کہہ رہے، قرآن نازل ہو رہا تب کہہ رہے، خیر القرون میں کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا رب کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعلم، اللہ کہ مجھے پتہ ہے یہ میرا رسول ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے پیغمبر پہ، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پہ۔ اگر یہ قرآن کو مانتے، یہ محمد الرسول اللہ کو مانتے، ان کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان ہوتا تو پھر سر تسلیم خم کرتے نا، پھر جھک جاتے نا، پھر بچ جاتے نا۔ کچھ لوگ آئے دیہاتی، جٹ اجٹ دیگر خلق آئے، آ کے کلمہ پڑھا اور آگے کہتے یا رسول اللہ آمنا آمنا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم پکے مومن، ہم میں صحابہ میں کوئی فرق نہیں، ابو بکر عمر جیسے ہم بھی بن گئے۔ قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، خبردار ایویں کیویں ایمان کا دعویٰ نہ کرنا، ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان بسا کوئی نہیں ہے، اترا کوئی نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے پیغمبر آپ پہ احسان چڑھاتے ہیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی اسلام کا فارم بھر کے مسلمان ہو گئے، ہم بھی کاغذی مسلمان ہوئے، جیب میں رکھو تم اپنا اسلام، اسلام کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری۔ یمنون، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، نہیں نہیں، تمہارا ایمان سے ابھی تو رشتہ ہی نہیں بنا، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے تم نے، ابھی تو تم نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، پھر اسلام تمہارے دل میں اترے گا، پھر تمہارے بارے میں لوگ کہیں گے یہ جا رہا ہے اسلام، یہ جا رہا ہے قرآن، جس کی ہر ہر ادا سے چھلکتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا امتی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانیت کو عزت دی، اللہ نے اس انسانیت کو احترام دیا، اللہ نے شرافت دی، اللہ نے مقام دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی اپنے نبی کے ساتھ، یہ کائنات کی نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت ہے۔ لیکن سنو، جو دین میرا نبی لے کے آیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکمل ہو
چکا، یہ متمم ہو چکا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے نبی نے دین مکمل کر کے صحابہ کے سپرد کیا، میرا نبی دین میں کمی چھوڑ کے نہیں گیا، جو میرے نبی نے کیا صحابہ نے آپ سے لیا، پوری امت کو تحفظ کے ساتھ دیانت کے ساتھ دیا، وہ تو دین ہے جو لوگوں نے گھڑا ہے، جو لوگوں نے بنایا ہے، جو انجیکشن لوگوں نے لگائے ہیں، جس کی اصل کوئی نہیں، جس کی بنیاد کوئی نہیں، جس کا ثبوت کوئی نہیں، جس کا ایویڈنس کوئی نہیں، جس کی دلیل کوئی نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ میرا نبی نے فرمایا من افتى بامرنا هذا بغیر علم فهو رد، جو دین کے معاملے میں جہالت کے ساتھ فتوے دے گا، اپنی طرف سے باتوں کو دین میں گھسیڑے گا، یہ رونا بھی عبادت ہے، یہ ماتم بھی عبادت ہے، یہ جلسے بھی عبادت، یہ جلوس بھی عبادت، یہ جھنڈیاں قمقمے یہ بھی عبادت، ہر ایک کو فہو رد۔ میرے نبی نے کہا اس کے منہ پہ مارا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں جو اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن آیا نا، قرآن آیا، قرآن نے 70 سے زائد آیات میں، بات کو غور سے سننا، آدھا مسئلہ سن لیتے یہ مولوی سی دیدا خبر ہوگا پلنکے مولوی سی دیدا خبر ہوگا بولے خدای بندہ گانو ہلی کینا پا مزہ کینا پا آرام کینا پا خبر و نظام دی پوئی کے سر دی بخلاص کی بیا پا خبر ہو کے مختلف، پہلے بات سن لو، سمجھ لو سارا مسئلہ، سیاق و سباق کو سمجھو، پھر فتوے لگاؤ۔ ویسے فتوے نہیں لگایا کرو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر سے تقریر کاٹی، ادھر سے کلپ بنایا، ادھر سے بنا، فلاں مولوی صاحب نے اس کو حلال کہا، فلاں نے اس کو جائز کہا۔ او خدا کی بندو، سز بکورونا کے پکلو کے پہاڑی و محلہ کے جماعت کے جماعتوں کے علماء ناستے، مولیان پکے ناستے، آگے نہ تپوس ہونے رکھے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ فیس بک سے فتوے لیتے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ دور جا رہے ہیں؟ آپ کے تو ہاں مستند علماء ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس ذاتی لائبریری ہے، کہ آپ کو وہ جواب نہیں دے سکتے، آپ کو مسئلہ نہیں سمجھا سکتے؟ آپس میں مشورے میں بیٹھ کے مسئلے طے نہیں کرو، دین کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں طے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے مشورے میں بیٹھ کے آپریشن بھی طے کیا ہے کہ تم سرجری کرو گے، تم ٹانکے لگانا، تم نسیں کاٹنا، تم فلاں کرنا، میرا آپریشن ہو جائے گا، اللہ اس میں خیر ڈالے گا؟ خدای دین بالکل یتیم ہو نہیں، اللہ کا دین ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ سنو میرے بھائیو، قرآن شریف میں 17واں سپارہ سورہ انبیاء، اللہ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ پہلی آیت ہے، پہلی آیت۔ مکہ میں مسلمانوں کو بہت مارا گیا، بہت ستایا گیا، بلال، سمیہ، یہ صحابہ کرام جو غلام تھے، خباب جیسے لوگ، کبھی سر پھٹا ہوا ہے، کبھی پشت جلی ہوئی ہے، خون پیپ سے ان کے انگارے بھجتے تھے، ان کے سینوں پہ پتھر، لیکن صبر، اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو جنت کی بشارت دیتا ہوں، صبر کرو فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ 70 کے قریب یا بعض روایات میں 70 سے زیادہ آیات ہیں جن میں کہا گیا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ قرآن تو یہاں تک کہتے علم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو ان لوگوں کو جن کو یہ کہا گیا تھا نہیں ہاتھ نہیں اٹھا، مار کھاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، مار کھاتے رہو، لیکن جب حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ پہلا حکم ہے، سب سے پہلا حکم ہے کہ نہیں، اب جو تم پہ چڑھائی کرے، تم نے بڑے ظلم سہے، بڑی برداشت کی، بڑی تکلیفیں سہی، اب ڈنڈا سوٹا اٹھاؤ، ایک کو نہیں چھوڑنا، ایک کو نہیں چھوڑنا۔ جب یہ حکم آہستہ آہستہ آگے کو چلے، قرآن نے 2 ٹوک انداز میں کہا کتب علیکم القتال، اب تم پہ اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ ہونا، سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے۔ اب یہ دین ہے، وہ نبی جو مصلی والا، جو ممبر والا، جو محراب والا، جو اخلاق والا، وہ تمہارا سر لشکر ہوگا۔ 27 دفعہ وہ خود میدان میں نکل کے تمہیں تعلیم عملاً دے گا۔ 56 مرتبہ صحابہ کو ہاتھ سے جھنڈے باندھ کے، میرا نبی بستر مرگ پہ ہے، بستر مرگ پہ ہے، جھنڈا باندھ کے اسامہ کو کہا نکلو یہاں سے،
اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مارو اور مرو، نکلو یہاں سے۔ جیش اسامہ کو میرا نبی بستر مرگ پہ رخصت کر کے گیا۔ جب یہ حکم آئے تو ہر زمانے میں وہ اپنی بیچ میں تحقیقات ڈالنے والے، اپنے عقلیات کو اس میں گھسیڑنے والے، اپنی ذاتی رائے کو پیش کرنے والے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ کہاں ہم رائے دے سکتے ہیں، کہاں ہم نہیں دے سکتے۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے، مجھے ایک بچی نے فون کیا، یہاں جامع مسجد نور القرآن میں ہماری دورے کے طلباء طالبات، وہاں سے مجھے بخاری ثانی میں کافی سال پڑھاتا رہا ہوں۔ ایک بچی نے فون کیا، استاد جی میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ گدھا کی حلت کے بارے میں تو کسی نے قول نہیں کیا، وہ تو غزوہ خیبر میں حرام ہو گیا۔ بخاری صاف کہتا ہے کہ متع اور یہ گدھا غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں امام بخاری روایت لاتا ہے کہ حکم ہوا تعالی اعلان، پیغمبر نے حکم کیا لحوم خمر الاہلیہ قد حرمت، یہ حرام ہو چکا ہے۔ تو نہیں جی، میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھے، بڑے ڈاکٹر صاحب اسکالر صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ شکار کیا، پیغمبر کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا مت ماری گی اس الو کی، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ عربی کی اتنی عبارت کا پتہ نہیں ہے۔ ایک ہے ایک حمر اہلیہ ہے، حمار اہلی ہے، جو گدھا گھر میں پالتو گدھا ہے اس کو حمار اہلی کہتے۔ ایک ہے حمار وحشی، عربی میں اس کو حمار وحشی کہتے ہیں، اردو میں اس کو نیل گائے کہتے ہیں۔ اب یہ گدھے کا ترجمہ گدھے سے کرے گا تو گدھا دین کو اسی طرح خراب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب نیل گائے میں اور گدھے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عربی کی اصطلاح ہے حمار وحشی، حمار وحشی کہتے ہیں نیل گائے کو، جو جنگلی گائے ہوتی ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، اور حمار اہلی کہتے ہیں گدھے کو جو گھر میں پلتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا استاد جی آپ نے تو بخاری ثانی میں ہمیں مغازی میں پڑھایا تھا، وہاں حمار وحشی کا تذکرہ ہے، انہوں نے حمار کا ترجمہ کیے، وحشی کو چھوڑ دیے۔ یہ حال ہوتا ہے غریبوں کا، نابلد ہوتے ہیں عربیت سے، نابلد ہوتے ہیں دینی علوم سے، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، بیٹھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کو دین کے احکام کے بارے میں، دین کے معاملات کے بارے میں، پیغمبر کی سیرت کے بارے میں۔ وہ اس لیے رو رو کے کہتے ہو مسئلے پوچھا کرو، ہمارے پاس مسئلے آتے جی طلاق میں ورک جی مخ پہ غصہ کے ورک شوئی نہ کو نہ دے شوئی مخ 2 پیری ہوئے 3 پیری ہوئے طلاقیں دے دیتے، بس یہ مسائل ہیں۔ ہماری کتابیں صرف اسی کام کی، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بس، نہ کوئی میراث پوچھتا ہے، نہ کوئی عقائد پوچھتا ہے، نہ کوئی عبادات پوچھتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، فیس بک پہ سب حال ہو رہا ہے۔ توبہ! جب یہ احکام بیان ہوئے، قرآن نے بیان کیے، تو اس زمانے کے اسکالرز بھی کھڑے ہوئے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر منافقت، مسلمانوں میں انتشار اور منافقت کے لیے بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے، قرآن ان کے بارے میں کہہ رہے الم تر الی الذین، دیکھو ذرا ان لوگوں کو، قیل لہم، جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، مار کھاؤ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکاتیں دو، صدقہ خیرات کرو، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا بس اب ڈنڈا سوٹا اٹھا لو، اب نکلو میدان میں، اذا فریق منہم، ایک گروہ کھڑا ہو گیا جناب، یخشون الناس کخشیت اللہ، اب اس گروہ کی بیماری کیا تھی؟ وہ بجائے اللہ سے ڈرنے کے لوگوں سے ڈرتا تھا، وہ موت سے ڈرتا تھا، اسے اللہ کا کوئی خوف کوئی نہیں تھا، اسے اللہ کا کوئی ڈر کوئی نہیں تھا، اسے موت کے بعد کی زندگی، حساب کتاب کا ایمان و یقین کوئی نہیں تھا۔ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، 4 پیسے ہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، کھاؤ پیو، ہذہ الحیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، سب ختم ہے، آگے کوئی زندگی کوئی نہیں، کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، کوئی سزا جزا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ پہ گلے کر رہے ہیں، خدایا کیوں جہاد فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، ہم تھوڑے سے اسٹیبلش ہو جاتے، ہم اور 4 پیسے جمع کر لیتے، ہماری معیشت مضبوط ہو جاتی۔ بات سنو، اللہ کا حکم ہے کہ جب دین کا معاملہ آئے
جب حکومت کا معاملہ آئے، جب ریاست کا معاملہ آئے، جب قانون کا معاملہ آئے، انتظام کا معاملہ آئے، تو کیا کرو؟ ان لوگوں کو دیکھو جو اس معاملے کے اہل ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، یہ معاملات ان کے سپرد کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، قرآن کہتا ہے بہترین فیصلہ اور تمہاری زبردست سمجھ بوجھ یہ ہے کہ ان معاملات کو آپس میں ڈسکس مت کرو، آپس میں طے مت کرو، یہ اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ تمہیں میڈیکل کا مسئلہ آتا ہے تو کمپلیکس جاتے ہو، تمہیں مکانوں کا مسئلہ آتا ہے تو انجینئرز کو ڈھونڈتے ہو، جب دین کا معاملہ ہے تو پھر کیوں تم اہل علم کو نہیں ڈھونڈتے ہو؟ ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو جنہوں نے ساری زندگیاں اسی کام میں لگائی ہیں، کھپا ڈالی ہیں؟ وہ جس پہ اعتماد ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے دین کتاب و سنت کی روشنی میں مطمئن ہو کے آؤ، آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرو گے، دلو و ادلو، خود بھی گیا دین سے اور جس کو سنایا سمجھایا اس کو بھی دین سے بہکایا۔ تو میرے بھائیو بات سن لو، احکام دنیاوی زندگی کے جب منافع کو دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ ہمارے زمانے میں وہی ہو رہا، لیکن یاد رکھو جو ڈٹ جایا کرتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سختیاں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو اللہ زندہ و جاوید کرتا ہے۔ حسین مسئلے کو سمجھا، حسین ڈٹا، آج تک حسین زندہ ہے۔ جو مسئلے کو نہیں سمجھے، جو ہماری طرح مصلحتوں کے اندر ڈوبے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، جانتا ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے برج تھے، بلندی، شہرت، دولت، طاقت اور حکومت، مٹ گئے، کوئی نہیں جانتا۔ حسین کربلا کے میدان میں بے سر و سامان، اپنا کوئی بھی نہیں تھا، جنازہ اٹھانے والا بھی، لیکن اللہ نے میرے دل میں بھی زندہ رکھا، آپ کے دل میں بھی زندہ رکھا، اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا کے ابد الآباد کی زندگی دے دی۔ تو میرے بھائیو، جو دین کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، جو دین کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اپنے بھی خفا، وہ کہتے ہیں شاعر، اپنے بھی خفا ہم سے غیر بھی ناراض۔ جب لوگ حق کی بات کرتے ہیں تو پھر اپنے بھی خفا ہوتے ہیں، غیر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جو کبھی زہر حلائل کو کند نہیں کہتے، زہر کو زہر کہتے ہیں، شہد کو شہد کہتے ہیں، ان کی باتیں اگرچہ کڑوی اور سخت ضرور ہوتی ہیں لیکن حقانیت پہ مبنی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، حق پہ چلو گے، روزی روٹی بظاہر تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن بڑی برکت والی ہوگی۔ احترام کرنے والے، سلام کرنے والے کم ہو جائیں گے، لیکن جو ہوں گے وہ بنے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ دل سے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے ہوں گے، اور یہ کافی ہے۔ شیخ کہتے جماد چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ یہ چند ایک سکے ہیں، چھوٹے سے سکے ہیں، تھوڑے سے سکے ہیں، لیکن یہ اپنے ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے کامیابی سے جانے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑی سی شہرت، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ، لیکن حق پہ مبنی، حقانیت پہ مبنی، اور وہ خداوند تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتے اور تعلق اور ان کی محبت پہ مبنی، یہ سب سے بہترین رشتہ ہے، یہ سب سے زبردست تعلق ہے، اور یہ بہترین حقانیت ہے۔ 11 محرم الحرام ہے، میں بیچ میں مصروف رہا، پچھلے جمعے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے، کوشش ہوتی ہے کہ مسائل پہ زور ہوتا ہے، درمیان کے ہفتے میں زیادہ مصروفیت رہی، ابھی پھر جمعے کے بعد میں نے جانا ہے بالا کوٹ، گھریلو کچھ مصروفیات ہے، والد صاحب کا حکم ہے۔ بہرحال محرم الحرام کی حرمت اور اس کا مقام اپنی جگہ پہ درست اور مسلمہ ہے، اور ایک بڑا واقعہ محرم الحرام میں حضرت حسین کی شہادت کا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور ہمیں قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت نے 3 دن سے زیادہ کسی مردے پہ سوگ کی اجازت نہیں دی۔
اور پھر شہید ہو جس کو حیات جاویدانہ مل گئی ہو اور 1400 سال کے بعد نکل کے رو رہے، شور مچا رہے۔ ہمارے نبی نے نوحہ کرنے والے، گریبان پھاڑنے والے، ماتم کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو ہم اس نبی کے شریعت کے پابند ہیں، ہم ان لوگوں سے اور ان کے میڈیا اور سوشل میڈیا سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے احکام ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے، نہیں تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھے تب بھی درست ہے۔ ایک خاص عمل جو میں بتلایا کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتلایا، اور اس دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی پیاری اس پہ مفصل بحث کی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو، وہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کی خوب خدمت کرے، ان کو کھلائے پلائے، اور 10 محرم الحرام میں حلوے، مانڈے، دیگیں پکا کے تقسیم کرنا، اور وہ جو کراچی میں پکاتے حلیم پکا کے تقسیم کرنا، یہ خلاف سنت، خلاف اصل ہے، اور اہل بدعت اور اہل رفس کے ساتھ اشتباہ کی وجہ سے حرام ناجائز ہے۔ آپ شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے تو آپ اب بھی کر سکتے، کل بھی کر سکتے، پرسوں بھی کر سکتے، لیکن 9-10 محرم میں بالکل نہ کرے۔ اور وہ جو ہندوانہ رسمیں، کٹویاں پکانا اور اس کے رنگ برنگے ڈولیاں بنانا اور اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب تماشے اور پٹاخے پھوڑنا، یہ ہندوانہ رسموں کو اسلام میں انجیکٹ کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند تعالیٰ دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔